لیکن اس میں جو ہم جیسے میں ایاز جمال الدین صاحب کو سنتا ہوں، ان سے ٹائم لینے کی کوشش کروں، رابطہ نہیں ہو رہا ہے، یا عراق کے اندر کچھ ایسے ہلیلوں میں، ایران کا تو چونکہ ماحول دوسرے، وہاں پر ریاست کی طرف سے بھی کچھ چیزیں ہیں، آپ لوگ اس کو اس طرح نہیں مانیں گے، جبر تو بہرحال حکومت جس نام سے بھی ہے اس میں مخالفین کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ہمارا تو شیعہ کو تو ہونا ہی سیکولر چاہیے، ایاز جمال الدین صاحب اور جو اس نقطۂ نظر کے دو تین رحیم ابو رغیف اور اس طرح، وہ کہتے ہیں اس کی کیوں، وہ کہتے ہیں بھائی کیونکہ تشیع کی بنیاد یہ تھی کہ انسانوں پر حق حکمرانی خدا کو ہے، خدا نے وہ حکمرانی کا حق نبی اور اس کے بعد 12 لوگوں کو دی، ٹھیک ہے نا؟ اور کیوں دیا؟ جی کیونکہ وہ معصوم تھے، منصوص تھے۔ ہدف کیا ہے ان ہستیوں؟ حکمران یعنی اسلامی نظام سسٹم اس پورے کو قائم کرنا، نفاذ شریعت، دین سب۔ اور نفاذ شریعت کے نتیجے میں کیا حاصل ہوگا؟ نہیں وہ تو ظاہر ہے، تو اس کا آپ دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ آپ کو ہے، یا اس کے اندر کامیابی، نجات بشریت کے، ٹھیک۔ نہیں میں تو صرف ان کا استدلال یہ دے رہا ہوں، نہیں میں اسی استدلال کو سمجھنے کی کوشش کر، میں کہہ رہا ہوں کہ لیٹس تھوڑی دیر کے لیے اس کو قبول کر لیتا ہوں میں، نہیں پھر پوری بات ہو جائے۔ اب وہ یہ کہہ رہے کہ جب 12ویں امام غیبت کبریٰ میں، اس کا مطلب ہے کہ اب کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خدا کے نام پر، اسلامی نظام کے نام پر ہم پر حکمرانی کرے۔ اب نظم اجتماعی کے ذریعے جو بھی دنیا کے اندر رائج طریقے ہیں جس میں عدل ہو، لوگوں پہ ظلم نہ ہو، حقوق محفوظ ہوں، جس طرح مغربی جمہوریتوں میں یا بہت سے ایسے بادشاہتوں میں بھی کچھ چیزیں، وہ کہتے ہیں بس یہ عوام نے اس کو قبولیت دی ہوئی تو یہی چلے گا۔ ہاں اب خدا کے نام پر دوبارہ حکمرانی کب آئے گی؟ جب امام آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں جب آپ نے یہ مان لیا کہ غیر معصوم مجھ پر خدا کے نام پہ حکومت کر سکتا ہے تو آپ سقیفہ میں چلے گئے نا۔ نہیں اس کی میں دونوں پہلوؤں پہ عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں پہلا جو معاملہ ہے بہت غور سے، کیونکہ ماشاء اللہ آپ گہرے مطالب کو سمجھ سکتے ہیں، تو وہ سمجھتے بھی ہیں ماشاء اللہ، نہیں ماشاء اللہ، آپ اس عرض کو سنیے گا، کیونکہ دیکھیں میرے لیے یہ مہم نہیں ہے کہ مطلب، نہیں آپ نے اتنی بہت اہم بات کی تھی، یعنی کہ شیعہ سیکولر نہیں ہو سکتا، ہاں میں اسی کو جو اوریجنل اس پہ جائے تو بالکل یہ بہت گہری بات ہے۔ تو میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ دیکھیے یہ عادی بات ہے کہ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی شیعہ کا تو یہ کہنا ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے اور منصوص و منصوب من اللہ حکمران ہو، یہ عادی اس کو حق حاصل ہے خدا کے نام پہ، بالکل عادی بات ہے پوری، ٹھیک ہے۔ امام جو خود جب جس دو ائمہ کو ملی ہے نا حکومت، ایک امام حسن کی تو بالکل 6 ماہ ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا، امام علی علیہ السلام، تو امام علی علیہ السلام کی حکومت اس وقت تو نہ موبائل تھا نہ ٹیلی فون تھا، کچھ بھی نہیں تھا نا۔ تو اب مجھے یہ بتائیں جو گورنر بھیجے امام نے وہ معصوم بھیجے؟ نہیں۔ تو وہ حکومت کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے؟ اصل حکمران تو مولا کائنات خود ہے نا۔ نہیں آپ ماشاء اللہ چونکہ گہری بات سمجھتے ہیں تو آپ اپریشیٹ کیجئے نا اس بات کو۔ جب ایک بندہ چلا گیا، مالک اشتر چلا گیا، عثمان فلاں چلے گئے، ادھر چلے گئے، اب یہ غیر معصوم تھے؟ بالکل۔ اب آپ بتائیں کتنا رابطہ تھا، مطلب اگر ایک بندہ بھیجے بھی میسنجر کسی پرٹیکولر پوائنٹ پہ، بہت لمٹ، تو ڈے ٹو ڈے میٹرز طے ہو رہے تھے یا نہیں؟ بالکل ہو رہے تھے۔ تو یا وہ شریعت کے مطابق ہو رہے تھے یا شریعت کے مطابق نہیں ہو رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب کوالیفائڈ اگر ہے انسان تو اچھا امام نے یہ گورنر جو بھیجے اپوائنٹ کیے، یہ کوالیفائڈ تھے یا ان کوالیفائڈ تھے؟ امام کیسے ان کوالیفائڈ کو بھیج سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو معزول کیا کچھ کو، وہ کیوں کیا؟ اپنی منشا کے تحت یا کوالیفیکیشن میں وہ لیک کرتے تھے، کوالیفیکیشن میں لیک کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر معصوم بھی کوالیفائڈ ہو سکتا ہے، لیکن اس پہ نظر رہے گی۔ کون سی نظر رہے گی؟ معصوم کی، معصوم کی، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ آتے ہیں۔ اچھا معصوم کی غیر موجودگی میں بھی ایک نظر کا تصور ہے، اس پہ بھی آ جاتا ہوں۔ پہلے میں اس کو ہاں پہلے کمپلیٹ کر لوں، جو میں کہہ رہا تھا نکل رہے ہیں، مجھے تو ختم کرنے کا دل نہیں کر رہا۔ جب آپ بتائیں گے تو بہت مزہ ہے، بہت لطف اور بہت فائدہ لے رہا ہوں انشاءاللہ میرے لیے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مفید کرے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ عادی بات ہے کہ یار فقط معصوم کے پاس حق حکومت ہے، ہدف کیا ہے؟ پوری بات پھر ہوگی۔ اسی لیے میں نے ایک پوائنٹ لکھا تھا کہ پرسنالٹیز مہم ہے یا پرسنالٹیز کی اطاعت میں آنے سے جو معاشرہ تشکیل پائے گا وہ مہم ہے۔ بہت اہم بات۔ میری ہمبل نگاہ میں نجات بشریت، حسنہ فی الدنیا والآخرہ، مادی و معنوی ضروریات کی تکمیل و تسکین، یہ ہدف ہے ولایت و امامت کی، ٹھیک ہے۔ اب
جب امام موجود ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اب کوئی مائی کا لال جتنا بھی بڑا شخص ہو جائے وہ خود سے سٹینڈ لون بنیادوں پہ بات نہیں کر سکتا حکومت کی، وہ طاغوت بن جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی آج اگر امام زمانہ تشریف لائیں اور امام خامنہئی کہیں کہ میں نعوذ باللہ کہیں کہ سال ایک میں ہی کرتا ہوں، آپ تھوڑا ریلیکس کیجئے کیونکہ آپ بڑی تھکاوٹ سے آئیں، ٹھیک ہے، تھوڑا ریلیکس کیجئے، مجھے ایک دینی اعتبار سے طاغوت ہو جائے گا. ایسا ہی آپ سمجھ، تو یہی حسنین نقوی طاغوت کہے گا. ایسا ہی. ٹھیک ہے، لیکن یہ حسنین نقوی کے پاس فلیکسیبلٹی معصوم سے متعلق نہیں ہے، غیر معصوم سے متعلق ہے. ٹھیک ہے، تو پوری بات یہ ہے کہ بھائی یہ ہدف اورینٹڈ ہے، تو ہدف آپ کیسے کیوں، اچھا وہ انگریزی میں کہتے ہیں آر وی دا چلڈرن آف اے لیسر گاڈ، یعنی اس وقت کے لوگوں کو نجات چاہیے تھی تو امامت کا سلسلہ تھا. تو یہ جو 1400 سال میں جو افراد ہیں، آگے پتہ نہیں کتنے ہزار سال، تو 8.5 ارب آبادی، ٹھیک ہے، اس کو نجات نہیں چاہیے. تو اس کو نجات اگر چاہیے، جو کہ یقیناً چاہیے کیونکہ یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کے لیے نائب امام آئے گا. جب تک امام نہیں ہے تو آپ کو کوالیفائڈ بندہ تلاش کرنا. اچھا اب ہم اس پہلو پہ آ جاتے ہیں، اس پہ نظارت کون کرے گا؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں نقوی صاحب کہ امام خامنہئی پہ امام زمانہ ڈائریکٹلی آ کے نظارت کر رہے ہیں؟ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، اور اگر بند کمرے میں کر رہے ہیں تو یار وہ میرے لیے ریلیونٹ نہیں ہے نا یار، ٹھیک ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، تو مجھے وہ بات سمجھائیں جو مجھے سمجھ میں آئے. اوکے، اس کی بات کریں. مجلس خبرگان، ٹھیک ہے، ان کا کام کیا ہے؟ تو مجلس کے اندر اس کے اپنی جزیات، اچھا یہ میں پہلے آپ کو بتا دوں، نہ امام خمینی، نہ امام خامنہئی، نہ سید جواد، کوئی بھی اس نظام کو پرفیکٹ نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں کہہ رہا ہے. ہاں، کوشش ہے، ایک تسلسل ہے، ایک گریجول پروسیس ہے، رائٹ. تو آپ اگر سمجھے 100 سٹیپس ہیں ٹورڈز مدینۃ الفاضلہ، تو اب آپ کہیں کہ یار میں پہلے، خواہش تو انسان کی ہوتی ہے نا کہ میں پہلی دفعہ ہی نا 100 سٹیپ ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں. ٹھیک ہے، آپ کو گزرنا ہوگا. تو یہ گریجول پروسیس ہے. ٹھیک ہے، تو گزارش یہ ہے کہ آج جو مجلس خبرگان ہے اس کے اندر وہ کوالیفائڈ افراد ہیں اور وہ تشخیص دیتے ہیں کہ کون ہم میں سے، اس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں پرائمس انٹر پیریس، کہ ہو از سپیریئر امنگسٹ اس، یعنی آپ بھی ہیں امامت کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتے ہیں، تو لیکن آپ اس میں، ہم تینوں میں سے آپ سپیریئر ہیں، ہم تینوں کوالیفائڈ. تو اس کی تشخیص ہوگی. اور انٹرسٹنگلی آئین انقلاب اسلامی ایران کو آپ مطالعہ فرمائیے، اور اس میں ایک کلوز موزولی کی بھی ہے، ولی فقیہ کی موضوع. تو یہ میں کئی دفعہ لڑکوں کو کہا ہے، میں نے کہا کہ امام زمانہ ہو تو یہ کلاس ہوگی نہیں، امام زمانہ کی کلاس تو نہیں ہوگی نا. ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہے تو کیوں ہے؟ میں نے کہا خود سے دلیل ہے نا کہ ہم ان کو ایکویولنٹ بنیادوں پہ نہیں قبول کر رہے ہیں. ایسا ہی. ٹھیک ہے، کہ یہ ہمیشہ ان پہ نظر رہے گی. لیکن نائب معصوم تو کہیں گے نا، نائب امام تو ہے نا. یس، 100%. اس پہ بہرحال لوگوں کو تو میں نے اب یعنی یہ آپ کو عرض کیا کہ بھائی نجات بشریت آج بھی چاہیے. اچھا ایک آپ مجھے ایک اور عقلی ہم بات کر لیتے ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ کوئی معاشرہ ایسا ہے دنیا میں جو بغیر حکومت کے چل رہا؟ Alright. So now you have two choices. One choice، اب خالصتاً عقلی بنیادوں پہ ہم بات کریں، ابھی ہم نقل کی بات نہیں کرتے. یہ آپ نے قبول کر لیا کہ کوئی معاشرہ بغیر حکومت کے نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے، جتنی سوفسٹیکیشن اور کمپلیکیشن اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ آئے ہوئے ہیں انٹر سے پیپل. ٹھیک ہے، ہاں ادھر گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، ادھر ہو رہا ہے، کرپشن ہو رہی ہے، پکڑا جا رہا ہے، وہ آج کل وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ایک وہ بلاسفیمی کا سلسلہ شروع. تو کتنے کانفلکٹس ہیں. آپ کو حکومت بہت اسٹرانگ گورنمنٹ چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا تو یہ آپ نے قبول فرمایا. اب دو ہی چوائسز ہیں شگری صاحب کے پاس اور نقوی صاحب کے پاس. یا وہ افراد تلاش کریں جو اسوہ معصومین کے قریب ترین ہوں. ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کہہ لیں کہ 100%، 100 میں سے 100 نمبر لینے والے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن لیٹ سے کہ وہ 90+ والے ہیں. ایک یہ آپشن ہے. اور دوسرا ہے ٹام ڈک اینڈ ہیری. عقلی طور پہ کس کی بیعت میں مجھے جانا چاہیے. اب انتخاب کی میں بات نہیں کر رہا، صحیح ہے، لیکن اگر ہم یہ محاورہ بھی ہم استعمال کرنا چاہیے انتخاب کا، چلے وہ بھی کر لیتے ہیں. مجھے کس کا انتخاب کرنا چاہیے؟ تو عقلی طور پہ آپ کہیں آپ اس کے لیسر گڈ، وہی جو سنی کہتے ہیں لیسر گڈ. ٹھیک ہے، تو آپ لیسر گڈ میں جائیں گے نا، تو
ہاں وہ ایک فقیہ جو کہتا ہے نہیں میں یار میں وہ کر ہی نہیں سکتا. مثلا نجف کے جو علماء ہیں وہ پریکٹیکلی اپنے کانڈکٹ سے اور اپنی خاموشی سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کوالیفائڈ نہیں, یعنی اے کیا علمی طور پہ ہم اس کو جورسڈکشن کو لمیٹڈ مانتے ہیں, بی ایک اور بھی بات کر رہے ہیں کہ ایکچولی ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, جو کیپیسٹی ہے وہ کر رہے ہیں بھائی, اس سے زیادہ تقاضا نہ کرو. تو فائن, آئی ریسپیکٹ دیم. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو کیپیسٹی رکھتے ہیں, جیسے امام خمینی رکھتے تھے, امام خامنہئی رکھتے ہیں, وہ جو رکھتے ہیں اور وہ اسوہ معصومین کے قریب ہیں, ٹھیک ہے, براڈلی اسپیکنگ. اب میں اس پہ کوئی شیعہ میرے خلاف نہ ہو جائے کہ بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں, معصوم کو غیر معصوم. میں کہہ رہا ہوں یار کچھ نمبر تو لگتے ہیں نا, کچھ نمبر تو لیتے ہیں نا یہ, ٹھیک ہے, یہ شخصیات. تو گزار ڈرنا بھی پڑتا ہے, آپ کو پتہ ہے معاشرے میں جس طرح کے مسائل ہیں. تو گزارش میری یہ ہے کہ آپ کس چیز کا انتخاب کریں, ٹام ڈک اینڈ ہیری, شرابی کبابی, ٹھیک ہے, کرپٹ. آپ کہیں گے یار لگتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے کیونکہ اکثریت نے اس کو قبول کر لیا, یہی ٹھیک. ابھی تو اصول کیا بنا ہوا, اکثریت. اگر ڈیپ سٹیٹ کے انوالومنٹ کو ہم نکال بھی دیں تو آج اکثریت, تو قرآن تو اکثریت کی نفی کر رہا ہے. ایسے ہی تو پھر کدھر گئی ڈیموکریسی؟ میری ہمبل نگاہ میں ڈیموکریسی کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے اسلام کے اندر, ٹھیک ہے. یہ میں طالب علمانہ بڑی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. میری نگاہ میں آپ نے موٹیویٹ کر کے, تعلیم دے کے اس میجورٹی کو طاغوت کے چنگل سے نکال کے, وہ اس نے پیسے بھی رہنا ہے, وہ قربانی والی نہیں ہے بھائی, وہ روٹی کپڑا اور مکان والی. اس نے ایکسپیڈینسی کے تحت فیصلے کرنا ہے. آپ نے اپنی قربانی سے, یہ جو حزب اللہ ہے اس نے اپنی قربانی اور اپنی پاکیزگی سے ثابت کرنا ہے اس اکثریت کو کہ بھائی تمہارے مفاد میں ہے حزب اللہ کا ساتھ دینا, تمہاری روٹی کپڑا اور مکان اور تمہاری عظمت اور انسانی جو ایک منزلت ہے اس تک بھی پہنچنا چاہتے ہو یا صرف فقط روٹی کپڑا اور مکان؟ اگر ادھر پہنچنا چاہتے ہو ہمارا ساتھ دو, طاغوت کے چنگل سے نکلو, ہم تمہیں بھی نکالنا چاہتے. وہ پھر جو ہی نکلیں گے آپ کے ساتھ آ جائیں گے, پھر وہ اپنی ڈیفالٹ سیٹنگ میں ادھر ہی چلے. آج اس کی بہترین مثال ایرانی معاشرہ ہے. کیا سارے انقلابی ہیں؟ نو. میں آپ کو بتایا میں 2 سال رہ کے آیا ہوں, میری فیملی, رائٹ, وہ جدھر جاتے ہیں ایسا لگتا ہے سارے غیر انقلابی ہیں, رائٹ. تو پتہ یہ چلا کہ اصل میں ایک وہ اقلیت ہے, لیکن وہ اقلیت وہ والی نہیں ہے, فئت قلیل ہے, فئت قلیل, ٹھیک ہے, بالکل. نہیں